السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈمیشن پروسیجر۔ جب ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے ایڈمیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایڈمیشن از ڈیفائنڈ ایز allowing a patient to stay in hospital for observation, investigation, treatment and care of disease he is suffering from۔ ایڈمیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک پیشنٹ کو ایلو کرنا کہ وہ اسٹے کر سکے ہاسپٹل میں، وہ ہاسپٹل میں رہ سکے۔ کس لیے؟ جو اس کی ڈیزیز کنڈیشن ہے اس کی آبزرویشن کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ اور کیئر کے لیے، جس سے وہ سفر کر رہا ہے، جس ڈیزیز سے وہ سفر کر رہا ہے، اس کی آبزرویشن، انویسٹیگیشن، ٹریٹمنٹ اور کیئر کے لیے۔ یہ ایڈمیشن کی ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پرپز کیا ہے ایڈمیشن کے۔ ٹو پرووائڈ کمفرٹ اینڈ سیفٹی ٹو دی کلائنٹ، جو کلائنٹ ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو کمفرٹ اور سیفٹی پرووائڈ کرنا۔ ٹو پرووائڈ امیڈیٹ کیئر، ان کو پیشنٹ جو ہے اس کو امیڈیٹ کیئر پرووائڈ کرنا۔ ٹو بی ریڈی فار اینی ایمرجنسی، کسی بھی ایمرجنسی کے لیے ریڈی رہنا۔ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ریڈی رہنا۔ ٹو اسسٹ پیشنٹ ان ایڈجسٹنگ ٹو ہاسپٹل انوائرمنٹ، پیشنٹ کو دیکھنا کہ وہ ایڈجسٹ کر پا رہا ہے ہاسپٹل انوائرمنٹ میں، یعنی کہ پیشنٹ کی ہیلپ کرنا کہ وہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر سکے۔ ٹو ایسٹیبلش اے نرس پیشنٹ ریلیشن شپ، ایک نرس پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا۔ یہ ایک الگ ٹاپک بھی ہے، یہ ہم الگ سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ ٹائپس آف ایڈمیشن کیا ہے۔ 2 ٹائپس آف ایڈمیشن ہے، ایک ہے ایمرجنسی ایڈمیشن، دوسرا ہے روٹین ایڈمیشن۔ یعنی کہ جو ایک پیشنٹ ہے وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے، یا جو وہ روٹینلی جو ہاسپٹل آتا ہے اپنی ڈیزیز کنڈیشن کے لیے، اس کے لیے وہ ایڈمٹ ہو سکتا ہے، اس کو روٹین ایڈمیشن کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ایمرجنسی ایڈمیشن کسے کہتے ہیں۔ ان دیٹ پیشنٹ آر ایڈمیٹڈ ان ایکیوٹ کنڈیشن ریکوائرڈ امیڈیٹ ٹریٹمنٹ، فار ایگزامپل برنز ایکسیڈنٹ، پوائزن، ہارٹ اٹیک۔ جو ایمرجنسی ایڈمیشن ہے ان میں وہ پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایکیوٹ ڈیزیز کنڈیشن ہوگی، یعنی کہ جن کو ریکوائر ہوگا امیڈیٹ ٹریٹمنٹ، جن کو ضرورت ہوتی ہے امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی، وہ ایمرجنسی ایڈمیشن میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کو برن ہوا ہوگا، یا کوئی ایکسیڈنٹ کیس آیا، یا کوئی سوسائڈل کیس آیا، یا کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، تو ان کو جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی، تو وہ ایمرجنسی ایڈمیشن میں آتے ہیں، ان کا ایمرجنسی ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ ہے روٹین ایڈمیشن۔ ان دیٹ پیشنٹ اور ایڈمیٹڈ فار آبزرویشن اینڈ میڈیکل اور سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ جو یہ روٹین ایڈمیشن ہے اس میں پیشنٹ ایڈمٹ کیا جاتا ہے آبزرویشن کے لیے، اور جو اس کا میڈیکل یا اگر سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے لیے، اگر کسی پیشنٹ کو سرجری ہوگی تو اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہ روٹین ایڈمیشن میں آتا ہے۔ یعنی کہ جو سرجری پیشنٹ ہوگا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پلانڈ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے۔ دی ٹریٹمنٹ از گیون اکارڈنگ ٹو پیشنٹس پرابلم، جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پیشنٹ کی پرابلم کے اکارڈنگ ہی دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو روٹین ایڈمیشن ہے اس میں یہ ایک پلانڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلانڈ ایڈمیشن ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے روز ہاسپٹل جانا ہے، جو اس کی ڈیزیز کنڈیشن ہے اس کے لیے۔ اس میں جو ایگزامپل ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن کا، اگر کوئی پیشنٹ ہوگا، ڈائبٹیز کا ہوگا، برونکائٹس کا ہوگا، تو وہ روٹین ایڈمیشن میں آتے ہیں۔ پیشنٹس ہو ریکوائر لانگ ٹرم کیئر، یعنی کہ جن پیشنٹس کو لانگ ٹرم کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ روٹین ایڈمیشن میں آتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کیا پروسیجر ہے ایڈمیشن کے لیے۔ ایک پیشنٹ جب ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے ریسیو دی پیشنٹ کارڈیلی، جو پیشنٹ ہے ہمیں اس کو ریسیو کرنا ہے کارڈیلی، مطلب کہ ہمیں اس کو خوشی سے ہمیں وارم ویلکم کرنا ہے، ان اے فرینڈلی وے ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دی پیشنٹ ود دی ایڈمیشن سلپ، چیک دی ایڈوانس پیڈ اینڈ یونٹ ہی از ٹو بی ایڈمیٹڈ۔ ہمیں پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو اس کی ایڈمیشن سلپ ہے اس سے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو پیشنٹ ہے وہ کس وارڈ یا کس یونٹ میں ایڈمٹ ہوا ہے۔ ہمیں جو چیک کرنا ہے اس کا جو ایڈوانس پیڈ ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ وہ کس یونٹ میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔
میک دی پیشنٹ فیل کمفرٹیبل، جو پیشنٹ ہے ہمیں اس کو کمفرٹیبل فیل کرانا ہے. پریپیئر دی پیشنٹس ریکارڈ ود آل دی نیسسری انفارمیشن لائک نیم، ہاسپٹل نمبر، یونٹ اینڈ وارڈ. جو پیشنٹ کا ریکارڈ ہے وہ ہمیں پریپیئر کرنا ہے، جس میں ہمیں ساری جو نیسسری انفارمیشن پیشنٹ کی ہوں گی وہ اس میں ہمیں ریکارڈ کرنی ہے. لائک پیشنٹ کا نیم کیا ہے، ہاسپٹل نمبر کیا ہے، یونٹ اور وارڈ کیا ہے، وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہمیں لکھنا ہے. پیشنٹ کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہمیں لکھنا ہے، جس میں اس کی ساری انفارمیشن آتی ہے جو نیسسری انفارمیشن ہوگی. چیک دی پیشنٹس ویٹ اینڈ وائٹل سائنز اینڈ ریکارڈ اٹ. پھر ہمیں جو پیشنٹ کا ویٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے اور جو وائٹل سائنز ہے ان کو چیک کرنے ہیں، جس میں جو ٹیمپریچر آتا ہے، ریسپریشن ریٹ آتا ہے، پلس ہے اور جو بی پی ہے پیشنٹ کا وہ ہمیں چیک کرنا ہے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے. کلیکٹ دی ہسٹری اینڈ ڈو اے سمپل فزیکل ایگزامینیشن. ہمیں جو پیشنٹ کی ہسٹری ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے، چاہے وہ اس کی جو پاسٹ میڈیکل ہسٹری ہوگی، اس کی فیملی ہسٹری ہوگی، وہ ہمیں کلیکٹ کرنی ہے. اور پھر ہمیں ایک سمپل فزیکل ایگزامینیشن جو ہیڈ ٹو ایگزامینیشن ہے وہ ہمیں پیشنٹ کا کرنا ہے. اورینٹ دی پیشنٹ ٹو دی فزیکل سیٹ اپ آف دی وارڈ، نرس اسٹیشن، ٹریٹمنٹ روم، باتھ روم فیسلٹیز، ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایٹسٹرا. پھر ہمیں پیشنٹ کو جو اس کا جو وارڈ ہے، اس کا جو فزیکل سیٹ اپ ہے وہ ہمیں دکھانا ہے. نرس اسٹیشن اس کو دکھانا ہے، ٹریٹمنٹ روم، باتھ روم فیسلٹیز جو وہاں ہوگی اس کو پیشنٹ کو وہ بتانا ہے. ڈرنکنگ واٹر سپلائی وہاں پہ جو ہوگی اس کے بارے میں ہمیں پیشنٹ کو بتانا ہے. ایکسپلین دی ہاسپٹل پالیسیز ریگارڈنگ وزٹنگ آورس اینڈ گیٹ پاس، اٹینڈنٹ اسٹیئنگ ود دیم اینڈ ریسٹرکشنز آف ہیونگ ویلیبلز ان دی وارڈ. پھر ہمیں جو پیشنٹ ہے اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے ہاسپٹل پالیسیز، یعنی کہ جو ریگارڈنگ کس کے جو وزٹنگ آورس ہوں گے، پیشنٹ سے جب مل سکتے ہیں وہ کون سے آورس ہوں گے، جس سے جب وہ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اینڈ گیٹ پاس، جو گیٹ پاس جو ہے اسی سے جو پیشنٹ کے فیملی ممبرس یا کوئی ریلیٹو ہوگا اس سے ایلو کرتے ہیں، تبھی وہ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں جب ان کے پاس گیٹ پاس ہوگا. اٹینڈنٹ اسٹیئنگ ود دیم، کون سے مطلب کتنے اٹینڈنٹس پیشنٹ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ریسٹرکشنز آف ہیونگ ویلیبلز ان دی وارڈ، ریسٹرکشنز ہوتی ہے کوئی بھی جو ویلیبل سبسٹنس ہوگی وہ وارڈ میں وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ہمیں پیشنٹس کو بتانے ہیں کہ آپ کون سی چیزیں جو ویلیبل چیزیں ہوں گی وہ آپ اپنے ساتھ وارڈ میں نہیں رکھ سکتے. یہ سارا جو پالیسیز ہے، سارا پروسیجر ہے، یہ ہمیں پیشنٹ کو ایکسپلین کرنا ہے. پرووائڈ ہاسپٹل گاؤن ٹو دی پیشنٹ، جو ہاسپٹل کا گاؤن ہے وہ ہمیں پیشنٹ کو پرووائڈ کرنا ہے، یعنی کہ جو ہاسپٹل کی یونیفارم ہوگی وہ ہمیں جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہوگا اس کو وہ ہمیں دینی ہے. انکریج پیشنٹ ٹو ٹیک ہاسپٹل ڈائٹ اسپیشلی وین دے آر آن تھیراپیوٹک ڈائٹ. ہمیں پیشنٹ کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل ڈائٹ لے، اسپیشلی وین پیشنٹ تھیراپیوٹک ڈائٹ پہ ہوگا، یعنی کہ پیشنٹس کو کوئی ریسٹرکشنز ہوگی پیشنٹس کو کہ وہ کون سے فوڈ لے سکتا ہے، کون سے فوڈ نہیں لے سکتا، اس کو وہ سارا ہمیں بتانا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل کی ڈائٹ لے. نوٹیفائی دی ڈاکٹر ریگارڈنگ ایڈمیشن، پھر ہمیں جو ڈاکٹر ہے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے ایڈمیشن کے بارے میں. انفارم دی کلرک ٹو سینڈ ایڈمیشن ایڈوائزری، جو کلرک ہوگا اس کو ہمیں انفارم کرنا ہے کہ جو پیشنٹ کی ایڈمیشن ایڈوائزری ہے وہ اس کو سینڈ کرے. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور میری چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو.